آج صبح 5 بجے ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر 90 کے اوپر انپریسیڈنٹلی جو ہے بہت بڑا آپریشن ہوا. رینجرز نے ریڈ کیا اور ہم صبح سے فوٹیجز اور ویژولز دیکھ رہے ہیں جس کے اندر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے, جن میں پاکستان کے امپورٹنٹ جرنلسٹ ولی خان بابر کا جو مفرور قاتل تھا فیصل موٹا وہ پکڑا گیا. اس کے علاوہ 4 سے 5 مزید جو تصویریں شائع کی رینجرز نے آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی چل رہی ہیں. یہ ٹارگٹ کلرز بھی 90 سے پکڑے گئے اور رینجرز کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر میں تھے اور ایم کیو ایم کے عامر خان جو ہیں ان کے ساتھ ان کی پناہ میں تھے. یہ رینجرز کے کرنل طاہر کا دعویٰ ہے جب انہوں نے آج صبح آپریشن کیا. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر جو بھاری مقدار میں اسلحہ ہے, اس کو رینجرز کا یہ دعویٰ ہے کہ ناجائز اسلحہ ہے, اس کا لائسنس موجود نہیں ہے, جس میں مارٹرز بھی ہیں, جس میں راکٹ لانچرز بھی ہیں, جس کے اندر دوربینیں بھی ہیں. اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو آج صبح دیکھنے میں آیا وہ یہ تھا کہ نیٹو کا جو اسلحہ چرایا گیا ہے. رینجرز کا یہ دعویٰ ہے کہ نیٹو کا بھی اسلحہ اس کے اندر سے برآمد ہوا ہے جو 90 میں ریڈ کیے صبح رینجرز نے, جس میں الطاف حسین صاحب کا گھر, ان کی بہن کا گھر, اس کے علاوہ جو ہے خورشید بیگم بلڈنگ جو ہے وہ, اور پورا ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ کا سیکریٹریٹ کو سیل کر دیا گیا. کراچی کے داخلی راستے بند کر دیے گئے. آج صبح کی اہم ترین ڈیولپمنٹس ویورز میں کامران شاہد آپ کو وارم ویلکم کرتا ہوں اس شو میں. آپ اپنی رائے جو ہے ہمیں دے سکتے ہیں پروگرام کے اوپر فرنٹ لائن کامران میں. آج کا دن اس لحاظ سے بڑا حیران کن رہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ پرسیپشن دیا کہ شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس تمام معاملے کا, جس طرح رپورٹ طلب کی. اور سب سے بڑا سوال جو ابھرتا ہے کہ کیا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اس آپریشن کے بارے میں علم ہے اور انہوں نے اس آپریشن کے متعلق جو ہے وہ آرڈر دیا ہے, یا ان کے نوٹس میں تھا یہ سب کچھ ہو رہا تھا, یا رینجرز کی اپنی کارروائی ہے اور اس میں جو ہے وہ حکومت پاکستان کو علم ہی کچھ نہیں. الطاف حسین صاحب نے آبویسلی آج جب خطاب کیا ہے اپنے لوگوں سے تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا اس کے اوپر. آج پورا کراچی جو ہے وہ ورچولی بند رہا, اس میں پیٹرول پمپ سے لے کے تاجران تک اور ٹریفک اور زندگی معطل رہی. ایم کیو نے اس پہ احتجاج کا اعلان کیا. وسیم اختر صاحب سابق صوبائی وزیر داخلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے. وسیم صاحب السلام علیکم. آپ کو میری آواز اگر آ رہی ہو تو میرا پہلا سوال یہ رہے گا کہ اتنے بھاری مقدار میں اسلحہ جس کو رینجرز ناجائز اسلحہ کہہ رہی ہے اور ٹارگٹ کلرز کا 90 پر ہونا, اس کے متعلق ایم کیو ایم کیا موقف دے گی؟ یہ لوگ وہاں کیا کر رہے تھے؟ شکریہ کامران, مجھے آپ نے موقع فراہم کیا. جن دعووں کا ذکر آپ نے کیا میں اس کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں اور رد کرتا ہوں. بالکل فیک جعلی بنائے ہوئے دعوے ہیں یہ سارے. میں آپ کے جو آپ نے انٹرو میں باتیں کہی ہیں خورشید میموریل اور 90 کے حوالے سے ان کا جواب دیتا چلوں, اور جو رینجر کے ذمہ دار دعوے کر رہے تھے ان کا جواب دیتا چلوں. پہلی بات تو جو تصاویر دکھا رہے ہیں وہ کہ ٹارگٹ کلرز 90 یا خورشید میموریل سے پکڑے گئے تھے, اس جگہ سے کوئی بھی دہشت گرد نہیں پکڑا گیا. بالکل غلط اور جھوٹ پہ مبنی یہ بات ہے. پورا خورشید میموریل اور 90 کارڈن آف کیا ہوا تھا. اس کے بعد اس سے باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا. وہاں سے کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. نمبر 2, ویپنز. ویپنز ہمارے لیگل ویپنز ہیں. یہ ہم تیسری بڑی جماعت ہیں اس ملک کی, اور ہم سب سے زیادہ ووکل ہیں, آپ بھی جانتے ہو, کالعدم تنظیموں کے خلاف اور ٹی ٹی پی کے خلاف. ہمارے 90 پہ بھی اور انڈیویجلی سب کو تھریٹس ہیں. تو ہمارے یہ ساتھی ہیں جو 90 اور خورشید میموریل کو گارڈ کرتے ہیں. ان کے پاس جتنے ویپن ہیں ہم اون کرتے ہیں, ہمارے پرمٹس ہیں لیگل اور ان کے لائسنسز ہیں. ایک ایک گولی کا حساب لانچرز بھی دکھائے انہوں نے رینجر سے, لانچرز جو دکھائے سنیں نہیں جی میں وہاں آ رہا ہوں کامران, میں وہیں آ رہا ہوں. ٹھیک. جو ویپن ہمارا ہے ہم اس کو اون کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسے گواہ موجود ہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, خواتین جو کہ ممبر پارلیمنٹ ہیں, کہ کمبلوں میں رینجرز کے سپاہی ویپنز لے کے آئے ہیں. اور اس وقت میڈیا کو ہٹا دیا گیا ہے وہاں سے. 2 میڈیا والوں نے فوٹیج بنائی ہیں, ایک ایکسپریس والے نے اور ایک اور کوئی اور ہے, جس کے کیمرے چھین لیے گئے اور ان کو پتہ نہیں کہاں لے جا کے راستے میں چھوڑا گیا ہے. آپ تحقیقات کریں اس میں سچائی کہاں تک ہے. تو خیر, جو ویپنز دکھائے جا رہے ہیں راکٹ لانچر وہ ان کے اپنے ہوں گے جو کمبلوں میں لے کے آئے. نمبر 3, نیٹو. ان کا ہوم ورک بالکل نہیں ہے. جو رینجرز کے ذمہ دار پریس کانفرنس کر رہے تھے, ان کو ایڈونچرزم کی کامران عادت پڑی ہوئی ہے.
وہ بھی ان جماعتوں پہ جو موروثی سیاست کے خلاف ہیں، جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، جو چودھری وڈیرے سردار نہیں ہیں. اگر دوسرے پاکستان کے خطے میں آپ خود دیکھیں، آپ بھی جانتے ہیں مجھ سے زیادہ کہ کیسے کیسے قلعے بنے ہوئے ہیں ویپنز کے ساتھ، آہنی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں جو کہ قانون اور آئین کے خلاف ہیں. اچھا وسیم بھائی، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ہیں. ان تک سنیں میری بات ختم ہو جائے کامران بھائی. یہ ایڈونچرزم صرف ایک ایسی جماعت پہ کیا جاتا ہے جو سن آف دا سوئل نہیں کہلاتے. ہم پہ یلغار ضرور کی گئی ہے مگر جو ویپن نکلا ہے اس کو ہم اون کرتے ہیں. اور جہاں تک نیٹو فورسز کا معاملہ ہے ویپن کا، تو کرنل صاحب کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ یہ جو ویپن ان کے سامنے پکڑا گیا یا رکھا ہے یہ اس کنٹینر سے چوری ہوا ہے جو کہ نیٹو کے تھے؟ یہ جادو کی بات بتائیے مجھے. نمبر 2 ایک سیکنڈ ریلیٹڈ ہے اس سے. نیٹو کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے امریکن ایمبیسی کا کہ نیٹو کے کنٹینر سے کوئی ویپن چوری نہیں ہوا ہے. ڈی جی رینجرز کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے کہ نیٹو کے کنٹینر سے کوئی ویپن چوری نہیں ہوا ہے. تو یہ کرنل صاحب اپنا ہوم ورک پورا کر کے آتے ہیں سر، لیکن میرا باعث نہیں ہوتے تو یہ باتیں بڑا پرٹینٹ سوال ہے کہ الطاف حسین صاحب نے آج جب خطاب کیا ہے اپنے ورکر سے تو انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ جو کرمنلز تھے اور یہ جو اپنا ٹارگٹ کلرز تھے انہوں نے کوئی غلطیاں کی تھی تو ان کو 9-0 کو انوالو کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ 9-0 کیوں گئے؟ تو سر یہ تو الطاف حسین صاحب کی سٹیٹمنٹ سے ثابت ہو رہا ہے کہ کرمنلز اگر آپ کے تھے یا نہیں تھے لیکن وہ وہاں پر موجود تھے، جس کو رینجرز کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پناہ میں تھے. یہ تو الطاف حسین صاحب خود کنڈیم کر رہے ہیں اس بات کو کہ وہاں رابطہ کمیٹی سے انہوں نے خود کہا، آج ہمارے جو آج خطاب آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ کیوں تھے. وہ تو خود سوال پوچھ رہے ہیں رابطہ کمیٹی سے کہ کرمنلز 9-0 میں کیوں تھے. دیکھیں بالکل میں نے بھی سنا ہے خطاب الطاف بھائی کا، آپ نے بھی سنا. آپ نے الطاف بھائی خطاب کو اس طرح لیا اور میں نے جس طرح لیا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. الطاف بھائی نے کہا کہ اگر ہماری جماعت میں سے کوئی نہ جانے انجانے میں کسی نے غلطی کی ہے اور وہ قانون کو اس نے ہاتھ میں لیا ہے، کوئی ٹارگٹ کلنگ کی ہے، کوئی اور غلط کام کیا ہے، تو اس کو کیا ضرورت تھی 9-0 کے پاس آ کے رہنے کی؟ 9-0 کے اندر نہیں، 9-0 کے اندر سے کوئی گرفتار نہیں ہوا ہے، خورشید میموریل سے کوئی گرفتار نہیں ہوا ہے. یہ تو انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا اگر کسی نے غلط کیا بھی تھا. میں بھی 25 سال سے باہر ہوں، مجھ پہ بھی کیسز بنے ہیں، نواز شریف صاحب پہ بھی کیسز بنے ہیں، آصف صاحب کے اوپر بھی کیسز بنے ہیں، مجھ پہ بھی کیسز بنے ہیں، فاروق ستار پہ بھی کیسز بنے ہیں. تو اگر ایسا ہوتا تو یا تو قانون چارہ جوئی کی جاتی قانونی، یا آپ کو بچایا جاتا. اچھا وسیم بھائی، آپ کی بات ہے نا وہ بڑی خطرناک اس لیے کیونکہ دیکھیں ہم تو آپ کے الیکٹڈ مینڈیٹ کو پورا پاکستان جو ہے اس کو رسپیکٹ کرنی چاہیے کیونکہ آبویسلی آپ ووٹوں کے حساب سے پاکستان کی اہم ترین پارٹی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو رینجرز ہے، جو فوج کا ذیلی ادارہ ہے، جو وفاقی حکومت کے ماتحت ہے، ان کے اوپر بھی جو آپ نے الزامات لگائے، آپ سے مراد MQM نے، آپ کہہ رہے ہیں کمبلوں میں وہ اپنا اسلحہ لے کر آئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے ویپنز جو ہیں وہ جعلی وہاں پہ رکھے ہیں، آپ لوگوں کو پھنسایا گیا. تو یہ بہت بڑا الزام ہے افواج پاکستان ان کے ماتحت رینجرز کے اوپر کہ انہوں نے ایک سازش کے تحت، مبینہ سازش کے تحت آپ کے دعوے کے مطابق MQM کو پھنسانے کی کوشش کی. تو بہت بڑا الزام ہے پاکستان کے اہم ترین ادارے کے اوپر. میں چاہوں گا زبیر صاحب جو وفاقی ادارے کو لیڈ کرتے ہیں، جن کے ماتحت یہ وفاقی ادارہ ہے، یا وہ اس کو ڈیفینڈ کریں یا آپ کی تائید کریں. زبیر صاحب آپ سن رہے ہیں MQM جو ہے وہ رینجرز کے اوپر انہوں نے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو سامنے آیا ہے جو ایک بہت بڑا الزام ہے. اس سے تو لگ رہا ہے کہ رینجرز خدا نہ خواستہ جو ہے ہمارے ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف یا ایک پارٹی کے خلاف جو ہے اتنی بڑی سازش کر رہی ہے کہ اسلحہ بھی لا کے رکھ رہی ہے. اس طرح وہ پولیس کام کرتی ہے کہ کبھی کسی کو پھنسانا ہو، کسی چھوٹی پارٹی کو، تو وہ افیم جا کے رکھ دیتی ہے اس کے کمرے کے اندر اور گھروں کے اندر جا کے وہاں چھاپے مارتی ہے. تو کیا رینجرز کا کام، اگر MQM یہ کہہ رہی ہے صحیح ہے، تو کیا رینجرز کو یہ مینڈیٹ دیا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے؟ آپ کا کھل کے موقف چاہیے، آپ کا وفاقی ادارہ ہے، یا ڈیفینڈ کریں یا نگیٹ کریں. رینجرز جو ہے وہ کراچی میں پچھلے 1-1.5 سال سے جب سے پرائم منسٹر نواز شریف نے حلف اٹھایا تھا اس کے بعد ایک آپریشن کا ڈیسیشن لیا گیا کیونکہ کراچی پچھلے 20-25 سال سے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہت ہی خراب. جی سر، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کراچی آج پہ آ جائیں، بزنس ہب ہے پاکستان، بالکل ٹھیک ہے، آج پر آ رہا ہوں. جی تو یہ آپریشن چونکہ وہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ آج کا کوئی آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے، یہ ایک کنٹینیوشن آف اے پروسیس ہے جو کہ پچھلے 1-1.5 سال سے آپریشن کا حصہ ہے اور MQM بھی اس میں حصے دار تھا ان ٹرمز آف دا ڈیسیجن. نہیں سر، مجھے یہ بتائیے کہ آج کا جو آپریشن ہے، اگر رینجرز کے دعوے صحیح ہیں آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے، پھر MQM تو خدا نہ خواستہ دہشت گرد جماعت ہے کیونکہ ٹارگٹ کلرز انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے بقول رینجرز، غیر قانونی اسلحہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. نیٹو، آپ اس اپنے رینجرز کا جو آپ کا ادارہ ہے اس کے ایکشن کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں
یا سمجھتے ہیں کہ رینجرز نے زیادتی کی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ؟ یہ سر یہ موقف چاہیے آپ کا حکومت بالکل ایبسولوٹلی ڈیفینڈ کرتے ہیں، اچھا کیونکہ رینجرز دیکھیں لا انفورسمنٹ جن کا کام ہے وہی کریں گے، اور وہ بلا تفریق. تو آپ ایم کیو ایم کو دہشت گرد پارٹی سمجھتے ہیں یا کوئی اور پولیٹیکل سر؟ آپ ایم کیو ایم کو دہشت گرد سمجھتے ہیں اکارڈنگ ٹو دس ایکشن؟ نہیں کامران کنکلوژن پر نہ آئے کہ ہم دہشت نہیں، لیکن گرد مجھے آپ کو ایک چیز سنوانی ہے. ایک منٹ زبیر صاحب رک جائیے ادھر ہی، ایک منٹ رک جائیے. مجھے اور پوری قوم کو ایک چیز سنوانی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے متعلق جو رائے رکھتے ہیں اسی کے تحت اگر یہ آپریشن ہوا ہے تو کھل کے اس پہ بات کریں. نواز شریف صاحب ایم کیو ایم کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں کہ آج ان کی حکومت ہے اور ان کے ماتحت رینجرز نے آج وہ آپریشن کیا ہے جو اگر صحیح ہے، جس کو نگیٹ کر رہی ہے ایم کیو ایم اور کہہ رہی ہے غلط زیادتی کی ہے انہوں نے، تو پھر ایم کیو ایم کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے اس آپریشن کے تحت. پرائم منسٹر کی کلپ سنوائیں جی، انہوں نے کہا ہے ایم کیو ایم کے بارے میں. ایم کیو ایم کو کلیئر کرانا چاہیے پہلے اپنے آپ کو، اور پاکستان کے عوام میں یہ بھی ثابت کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک اچھی سیاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا وہ اپنے ملیٹنٹ ونگز کے ذریعے سے، عسکری بازو کے ذریعے سے وہ دہشت گردی میں ہی رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی، معاف کیجیے گا میں بات سچ کرتا ہوں، دہشت گردی جو ہے اس وقت اس کی بنیاد ڈالی گئی جب ایم کیو ایم نے سیاست میں قدم رکھا. اس سے پہلے کبھی پاکستان میں دہشت گردی والی سیاست نہیں تھی، اور کراچی کا امن اس وقت خراب ہوا جب کراچی میں ایم کیو ایم کا وجود ہوا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب باتیں شروع میں جو ہے وہ اس بات کا بہت سارے لوگوں کو ہمارے سمیت احساس نہیں ہوا، لیکن بعد میں باتیں کھلتی چلی گئی ہیں. اور بات کھلی بہت زیادہ جب میں وزیر اعظم تھا، دہشت گردیاں ہو رہی تھی کراچی میں، حکیم سعید تک کو مار دیا گیا جو پاکستان کے انتہائی وفادار انسان تھے. تو جب ہم نے پھر فیصلہ کر لیا کہ اب ایم کیو ایم کے ساتھ ہم آگے نہیں چل سکتے، ہم نے کہا آپ کا راستہ ادھر ہے، ہمارا ادھر ہے. ہمارا یہ دہشت گردی کہ ہم سخت دشمن ہیں، آدمی ہمارے حوالے کرو، نہیں کرو گے تو پھر دونوں کے راستے جدا جدا ہیں. نہیں کیا، ہم نے اپنی حکومت کو ختم کر لیا. جی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، زبیر صاحب معاف کیجیے گا میں صحیح بات کرتا ہوں، دہشت گردی کی بنیاد ایم کیو ایم نے ڈالی، کراچی میں امن و امان جتنی بھی برائی اور بگاڑ ہے وہ ایم کیو ایم کی وجہ سے. یہی پرسپشن ہے نا آپ کی حکومت کی آج آپریشن ہوا ہے؟ دیکھیں جی، میں پھر وہی کہوں گا کامران کہ دہشت گردی جو بھی جماعت کرے گی، اور کراچی میں سپریم کورٹ کا بھی ورڈکٹ ہے. سر وہ تو سب کے لیے ہے نا، آج تو ایم کیو ایم پہ چڑھائی ہوئی ہے نا، ایم کیو ایم کی بات کریں. نہیں اسپیسیفکلی کہا تھا، اسپیسیفکلی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کا ملیٹنٹ ونگ ہے. اور سر آپ سپریم کورٹ کو چھوڑ دیں یار، زبیر صاحب ذرا میری سنیں، آپ سپریم کورٹ کو چھوڑ دیں. سپریم کورٹ نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ آج آپ آپریشن کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو آپریشن کیا آپ کی مرضی سے ہوا ہے یا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا رینجر سے آپریشن کر دیا ہے؟ بالکل اچھا، آپ جو جواب مانگ رہے ہیں میں آپ کو بار بار، یہ بالکل صحیح آپریشن ہوا ہے اور ہمیں پورا اعتماد ہے رینجرز کی نیوٹرلٹی پر. رینجرز جو بھی ایکشن لے گی، ظاہر سی بات ہے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے. اگر ہم سپورٹ نہیں کریں گے تو کل کو پھر کیسے رینجرز کو؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ لا اینڈ آرڈر. وسیم اختر صاحب پھر آپ کو شکوہ رینجر سے نہیں کرنا چاہیے، حکومت پاکستان سے، نواز شریف صاحب سے کرنا چاہیے، تو انہوں نے آپریشن کا حکم جاری کیا ہے، تو وہ رینجرز تو ماتحت ہے پرائم منسٹر صاحب کے. جی وسیم صاحب. کامران آپ نے جو کلپ دکھائی پرانی کلپ ہے، یہ پانی بہت پلوں سے بہہ چکا ہے، اور اگر میں اس کا ہی حوالہ دوں تو حکیم سعید کے مرڈر میں جو لوگ ہمارے گرفتار ہوئے تھے وہ باعزت سپریم کورٹ سے رہا ہوئے ہیں. باعزت، فالس کیس تھا وہ. نمبر 2، آپ خود، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، شہباز شریف صاحب کا فون الطاف بھائی کو 2 دن پہلے گیا ہے اور انہوں نے بالکل اچھی بات چیت ہوئی ہے. اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک سپریم کورٹ کے دوسرے فیصلے آئے ہیں سامنے کہ جو نو گو ایریاز ہیں، میرا سوال کچھ اور ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج زبیر صاحب اون کر رہے رینجرز کے چڑھائی کو جو 9-0 پہ کی گئی ہے، تو پھر آپ کا شکوہ رینجرز کے بجائے نواز شریف صاحب یا وفاقی حکومت سے بنتا ہے کہ یہ ان کے حکم سے آپریشن ہوا ہے آپ کے اوپر. زبیر صاحب اون کر رہے ہیں، چھوڑ دیں نواز شریف صاحب نے پہلے کیا کہا تھا وہ تو ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی اگر یہ اون کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ ذمہ دار ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے، ان کے نالج میں ہوگا. بالکل ہم ان سے بھی شکوہ کریں گے، گلہ کریں گے کہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. ماضی میں بھی آپ نے غلطیاں کی تھی حکیم سعید کی، جو کہ غلط فیصلہ تھا آپ کا، جو کہ پروف ہوا، سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ باعزت بری ہوئے جن پہ الزامات آئے تھے. تو اس بار پھر ذرا دیکھ بھال کے فیصلے کیجئے. ایجنسیز پہ اتنا اعتبار نہ کیا جائے
کہ ان کے وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. ان کی غلطیاں آپ کے سامنے میں گنوا دوں کہ ایک آفیسر کھڑا ہو کے یہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ یہ کنٹینرز میں سے چوری ہوا نیٹو کا اسلحہ ہے. اس کو الہام آیا ہے. کیسے کہہ دیا بغیر انویسٹیگیشن کے؟ یہ میرے ساتھی خود بتائیں گے کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جب اسٹیٹمنٹ موجود ہے. اسٹیٹمنٹ موجود ہے, ڈی رینجر کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے, تو پھر میں کیسے سچ مان لوں اس آفیسر کو؟ بالکل ٹھیک. فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. فیصل صاحب, یہ تو آج پاکستان کی سیاست میں آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی نیگیٹو بات ہوئی ہے کہ پاکستان کی ایک امپورٹنٹ پارٹی کے اوپر اس طرح اٹیک کیا گیا ہے رینجرز کی طرف سے, اور پی ایم ایل این کی حکومت اس کو اون بھی کر رہی ہے. زبیر صاحب نے اون کیا اس آپریشن کو, یہ آپ سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک ہوا ہے؟ شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا, مجھے 2 منٹ دیجیے گا. دیکھیں شاہد صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ جب سیاست کا رخ اور دوسرا نام بغیرتی ہو جائے تو پھر اس ملک کے اندر نہ آئین رہتا ہے, نہ قانون رہتا ہے, نہ جمہوریت رہتی ہے. جب آپ بغیرتی کے اوپر اتر جائیں تو پھر آپ بے شرمی کے بعد ہر چیز کھلے عام کر سکتے ہیں. دیکھیں میں سٹارٹ کروں گا 30 جنوری کو پرائم منسٹر صاحب کراچی موجود آئے, انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی تھپکی دی, چیف منسٹر کو بھی تھپکی دی, بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. 14 فروری کو چیف اور آرمی اسٹاف کے ساتھ آ کے وہ کہہ رہے ہیں انکمپٹنٹ ہے, انٹالرنس ہے, سب چیزیں غلط ہے, سب چیزیں بری ہیں, سب کچھ غلط ہے. دیکھیں یہ چور پارٹیاں ساری ملی ہوئی ہیں, اس کے اندر دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں. دیکھیں جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے, ایم کیو ایم کے اندر چاہے آپ عمران فاروق قتل کیس کا الزام لے لیں, چاہے منی لانڈرنگ کا لے لیں, زارا شاہد قتل کیس کا الزام لے لیں, بلدیات کا الزام لے لیں, سعودت مرزا کا الزام لے لیں, آخر ایم کیو ایم کے پیچھے سب کیوں پڑے ہوئے؟ دیکھیں رینجرز نے جو کام آج کیا ہے, اور رینجرز نے کوئی خدا نہ خاصا نعوذ باللہ کوئی کعبہ تو نہیں ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا جدھر آپ جا نہیں سکتے. ہماری پارٹی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جب چاہے ریڈ کر لیں, کچھ ملے تو گولی مارے, ان کو اریسٹ کریں. لیکن یہ کہنا ہر سیاستدان افسوس کر رہا ہے اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے دہشت گرد یا اسلحہ برآمد کیا. زارا شاہد کا تو آپ کو پتا ہے الطاف حسین صاحب نے آج الزام عمران صاحب پہ لگایا. وہ کہہ رہے ہیں ان کی بیٹی جو ہے ان کے نزدیک عمران صاحب پہ الزام لگایا ان کے قتل کا. آج آپ نے سنا ہی ہوگا, تو الزام ہے نا. شاہد صاحب دیکھیں ہم نے الزام نہیں لگایا, پولیس کے سی سی پی او نے آ کے ٹیلی ویژن پہ کہا ہے کہ زارا شاہد قتل کیس میں ایم کیو ایم کے ورکر ملوث تھے. جہاں تک آپ عمران خان صاحب والا ریفرنس دے رہے ہیں جو الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں, دیکھیں میں اس چیز پہ اس لیے کامنٹ سے اتنا ہی بتاتا ہوں, ایک ٹویٹر کے اوپر انہوں نے کامنٹ کیا ہے کیونکہ ان کی بیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ غمزدہ ہے, اور جتنا زوردار طریقے سے ہمیں آنا چاہیے تھا اس قصے کے اوپر ہم نے نہیں کیا. یہ ہماری غلطی ہے جس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے سب کے بیچ میں. زارا شاہد قتل کیس میں ایم کیو ایم کا بندہ انوالو تھا, پولیس کا کہنا ہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. سیکورٹی فیل نہیں ہوتی کہ اگر ایم کیو ایم کے اوپر اس طرح ریڈ ہوئی, اس کو وہ سمجھنے غلط ہے, کل آپ پہ بھی ہو سکتی ہے؟ سر اگر ہم صاف ستھرے ہیں تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ہم گناہگار پناہ گور ہیں, چوروں کے, ڈاکوؤں کے, لٹیروں کے, قاتلوں کے, تو پھر ہمیں ڈر ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو وسیم صاحب نے کہی کہ اگر کرنل کو یہ احرام نہیں ہے کہ یہ نیٹو کے ہیں, تو ایک طرف لنڈن میں کیسے الطاف صاحب کو یہ پتا چل گیا کہ یہ کمبل میں لپیٹ کے آئے ہیں؟ اگر کمبل میں لپیٹ کے آئے تھے تو آپ لوگ تو خود کہہ رہے ہیں یہ لائسنس ہتھیار ہے, آپ کون کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے ایک آدمی ایک منٹ شاہد صاحب ایک منٹ پھر آپ نے ایک بے گناہ آدمی کو گولی مار کے مار دیا اور رینجر سے کھاتے میں ڈال دیا. اس کی فوٹیج میرے پاس موجود ہے. وہ بھی آپ نے ایم کیو میں ڈال دیا الزام, وہ تو بھی طے ہونا ہے اس بچے کو. نہیں, میں نے تو کراؤڈ پہ کہا ہے, دیکھیں کراؤڈ سے گولی چلی ہے. اب وہ ٹائم آ گیا شاہد صاحب کے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. جو دہشت گرد ہے کسی کی صف میں بھی ہے اس کو صاف ہونا ہوگا, اور یہ بغیرتی کی سیاست اب ختم کرنی ہوگی ہمیں. جی وسیم صاحب وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ؟ اور جیسے نو گو ایریاز ان کے صاف کیے شاہد صاحب, نو گو ایریاز جیسے ان کے صاف کر رہے ہیں ویسے زرداری صاحب کے بلاول ہاؤس کے بھی کریں. رینجرز کو کہیے وہاں بھی دیواریں توڑیں, فکر نہ کریں. جی وسیم صاحب دیکھیں جو انہوں نے ذکر کیا ہے نوگو ایریا کے حوالے سے, میں پھر سے کہوں گا کہ کورٹ کے آرڈرز ہیں. اگر ایڈونچرزم 90 پہ کرنا تھا تو اس سے بڑے بڑے پورے پاکستان میں بھی ہیں, کراچی میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں, بھرے پڑے ہیں. جہاں بیریئرز لگے ہوئے ہیں وہاں جاتے ہوئے ٹانگیں کیوں کاپتی ہیں؟ نمبر 2 کمبل والی بات, الطاف بھائی بیٹھے ضرور ہیں لنڈن میں, مگر یہاں بہت سارے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں الطاف حسین کے کارکنان موجود ہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کو میسج کیا ہے. ایسے نہیں ہے الطاف بھائی نے دوربین نہیں لگائی بھی, کوئی وسیم بھائی ایک بات میسج کیا ہے کہ کمبل میں سیکورٹی میں لے کے آیا گیا ہے. جہاں تک میری یار سن لیں, وہ انہوں نے جو کہہ دیا وہ تو کہہ دیا. 90 کا جو ایریا ہے آپ جانتے ہیں سیکورٹی کی وجہ سے وہاں عام آدمی پھٹک بھی نہیں سکتا جب تک کہ ایم کیو ایم کلیئرنس نہ دے. اور ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے, آپ سیکورٹی کی وجہ سے وہاں پہ اپنا جائز اسلحے کے زور پہ آپ کہتے ہیں اسلحہ لائسنس والا آپ وہاں پہ آپ نے ایک سیکورٹی اپنی لگائی ہوئی اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے, کیونکہ اسٹیٹ تو فیل ہو گئی ہے, وہ تو آپ کا رائٹ میں پرسنلی صحیح سمجھتا ہوں. نظر عباس صاحب آپ کو لگتا ہے اس ٹارگیٹڈ آپریشن سے
ٹینشن میں اضافہ ہوگا, دہشت گردی میں اضافہ ہوگا, ریئیکشن ہوگا, یا کوئی بڑا کمپیرنٹ کام ہونے جا رہا ہے, بڑا صحیح کام ہونے جا رہا ہے؟ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, آپ موجود ہیں؟ نہیں کامران, دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. اس میں ایک تو ریئیکشن ظاہر ہوگا, اور ریئیکشن آپ کو نظر بھی آ گیا آج شہر میں, اور ابھی پتہ نہیں رابطہ کمیٹی, ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا پچھلے کئی گھنٹوں سے اجلاس جاری ہے لندن اور پاکستان میں, تو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیا احتجاج کو زیادہ وسعت دیں گے. لیکن ایم کیو ایم ایک مشکل صورتحال میں ضرور آ گئی ہے آج کی چھاپے کے بعد. اب ایم کیو ایم اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتی ہے, یہ ایم کیو ایم کا بڑا امتحان ہوگا, کیونکہ ان کو اسلحہ کی موجودگی تو اپنی جگہ ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو لوگ وہاں سے گرفتار ہوئے ہیں اس کا ایم کیو ایم کس طریقے سے اپنا موقف پیش کرتی ہے, وہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے جی. لیکن اس آپریشن سے ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے آج کے آپریشن سے, کہ اس میں سندھ حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی مجھ کو, کہ کیا کیونکہ الطاف حسین صاحب کی جو آصف زرداری صاحب سے بات ہوئی ہے اور رحمان ملک سے بات ہوئی ہے, تو دونوں نے اس چھاپے کی پر افسوس کا اظہار کیا ہے. جی, اب آصف علی زرداری نے افسوس کا اظہار کیا, صحیح بات ہے. پارٹی سندھ میں حکومت میں ہے, ٹھیک ہے, وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں اس آپریشن کے کپتان ہیں, اور اس پارٹی کا سربراہ افسوس کا اگر اظہار کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وزیر اعلیٰ سندھ کو اس کا علم ہی نہیں تھا جو آج چھاپا پڑا ہے, ٹھیک ہے, اور یا یہ کہ پراپر کوارڈینیشن نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے مدر صاحب, میں کلی آگے جانا چاہ رہا ہوں, آپ کا یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے, بڑا اہم پوائنٹ ہے. میں شاہد لطیف صاحب کے پاس آنا چاہتا تھا, لیکن کیونکہ وسیم صاحب سن نہیں رہے تھے, میں چاہتا تھا کہ وہ بھی سنیں. وسیم صاحب, آپ کے لیے میں ایک سوال چھوڑ کے شاہد لطیف صاحب کے پاس جا رہا ہوں, کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا ویجیلنٹ آپ کا وہاں پہ سسٹم ہے سیکیورٹی کا, 9-0 میں کوئی ارریلیونٹ آدمی آ نہیں سکتا. تو سوال یہ کہ سر اتنے بڑے بڑے ٹارگٹ کلرز کس طرح اندر تک پہنچ گئے, جس کو الطاف حسین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو 9-0 میں نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ سوال میں آپ کو لیے چھوڑے جا رہا ہوں وسیم بھائی. دیکھیں شاہد, اچھا میں چھوڑے جا رہا ہوں جی. شاہد لطیف صاحب, آپ کی فورسز, آپ سے تعلق ہے رینجرز کا اس لحاظ سے کہ آپ بھی فورسز کے آدمی ہیں. ایم کیو ایم کا یہ موقف ہے کہ رینجرز نے کمبلوں میں اسلحہ لے کر آئی, انہوں نے جھوٹ بولا ہے, انہوں نے انلیگل ویپن وہاں رکھا ہے, ہمارے نام کو بدنام کیا ہے, ایک بہت بڑی سازش کی ہے ایم کیو ایم کے خلاف. تو اب واجب پاکستان کے اب جو ادارے رہ گئے ہیں انڈر, اب ان کا یہی کام رہ گیا اگر ایم کیو ایم صحیح کہہ رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے خلاف سازشیں کریں. دیکھیں جی, اگر اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ افواج پاکستان اور رینجرز, جو کہ بالکل افواج پاکستان کے ایک بہت ہائی رینکنگ آفسر ہیں, ان کے نیچے کام کرتے ہیں, ان کی کمانڈ میں کام کرتے ہیں اور ان کے بہاف پہ کام کرتے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ تو تجویز ہی نہیں آنی چاہیے تھی کسی پارٹی کی طرف سے کہ جی فوج کے حوالے کراچی کا جو نظام ہے اس کو کر دیں, اور دہشت گردی اور آپریشنز جو ہیں اس کا, دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے آپریشنز جو ہے وہ تو کنسنسس تھا نا کہ آپ نے رینجرز کے حوالے کیا. تو کیا رینجرز کا بیک گراؤنڈ سب کے سامنے نہیں تھا؟ آج ہم کہہ رہے ہیں جی رینجرز جو ہیں وہ کمبلوں میں چیزیں لا رہے ہیں. رینجرز کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ رینجرز کا کیا پولیٹیکل سٹیک ہے کراچی میں؟ یہ بتایا جانا چاہیے نا. کیا پورے ملک کو رینجرز جو ہیں وہ ایک نیوٹرل پارٹی کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا پورے ملک میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آج ان کے جو قائد ہیں ایم کیو ایم کے, انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ جو ہے اس کو انہوں نے باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کرمنلز ہیں اور انہوں نے وہاں پناہ لی ہے, بجائے اس کے کہ اس کو اندرونی طور پر دیکھا جائے اور بے نقاب کیا جائے اور اس ایلیمنٹ کو باقاعدہ ایکسپوز کیا جائے, اور باقاعدہ جو وہاں قائد ہیں وہ خود اس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. ہماری ڈسکشن میں اس چیز کو کوئی ویٹیج نہیں دی جا رہی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج ریڈ ہوا ہے, حملہ چھاپا ہوا ہے, اس کے اندر وہ پورے میڈیا کو ساتھ لے کے گئے ہیں. یعنی اور کیا چیز ہے جس کے تحت وہ یہ آپ کو بتا سکیں کہ ہم نے وہاں کیا کیا ہے؟ میں تو بات نہیں لے کے گئے, نہیں لے کے گئے, میڈیا تھا, آپ کے علم میں نہیں ہے یہ. جی میڈیا تھا, انہوں نے جب بریفنگ کی ہے اس کے اندر, جب بریفنگ میڈیا اندر نہیں تھا, جب اندر گئے ہیں 9-0 کے اور نہیں اندر نہیں, میموریل کے میڈیا نہیں تھا. دیکھیں بات سنیں, تو اندر ہی تو دکھانا ہے کہ اندر کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں. وسیم صاحب دیکھیں بات سنیں, پہلے آپ کہتے ہیں جی ویپنز جو تھے وہ کمبلوں میں لے گئے, اب ہم کہیں گے کہ جو وہاں سے کرمنلز تھے ان کو بھی کمبلوں میں یا بکسوں میں ڈال کے لے آئے. دیکھیں اس آرگومنٹ کا پھر کوئی اخیر نہیں ہوگا, مہربانی کریں. نہیں تھا نہیں وسیم صاحب, وہ تو الطاف حسین صاحب بھی کہہ رہے کرمنل تھے وہاں پہ 9-0 میں. وہ تو الطاف حسین صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں کچھ لوگ چھپے ہیں. شاہد لطیف صاحب ایک منٹ, مجھے ایک بریک لینی ہے. میں ایک چیز کلیئر کر دوں, پلیز ایک چیز کلیئر کر دوں. ہم غلط بحث پہ جا رہے ہیں, ایک چیز کلیئر کر دوں.
وہاں 90 یا خورشید میموریل. ہلو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے جناب، آ رہی ہے. دیکھیں 90 اور خورشید میموریل میں کوئی کرمنل کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. اگر محلے میں آس پاس کہیں کوئی رہ رہا ہے تو وہ الگ بات ہے. الطاف بھائی نے بھی اسی کا ذکر کیا. اس کا یہ تاثر نہ لیں کوئی 90 کے اندر یا خورشید میموریل سے کوئی. وسیم بھائی بات بتائیے، جہاں تک اصل فیصل موٹا ہے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کا تعلق ہے ایم کیو ایم سے؟ محلے میں مجرم ہوتے، محلے میں مجرموں کا ذکر الطاف صاحب کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کا تعلق ایک بات نہیں بنتی، اس میں منطق نہیں ہے. جی یہ ان کا تعلق وسیم بھائی یہ بتا دیجئے، یہ فرحان شبیر، یہ عبید کیٹو، یہ فیصل موٹا، ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے یا نہیں؟ آپ ڈینائی کرتے ہیں؟ یور ورژن. میں نہیں جانتا ان کو بالکل بھی. نہیں ایم کیو ایم جانتی ہے؟ میں نہیں جانتا، میں اون نہیں کر رہا ہوں. آپ اون نہیں کر رہے، لیکن ابھی چودھری نثار صاحب، میں بریک میں جا رہا ہوں ویورز، لیکن چودھری نثار صاحب اون کر رہے ہیں. میں ایک چیز بات کر دوں. میں ایک بات یہاں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے عناصر ہیں. دیکھیں اس لڑکے کو جو گن شاٹ لگا ہے، میں بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں وسیم بھائی. بریک 5 منٹ اوپر ہو چکی ہے، میں واپس یہیں شروع کروں گا. زبیر صاحب کو بھی لیں گے اور ویورز کو بتا دوں جاتے جاتے کہ چودھری نثار صاحب کی پالیسی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے. اس وقت آپ کے سامنے بریکنگ چل رہے ہوں گے. ان کے ٹکرز کے یہ جو آپریشن ہے، حکومت نے یہ کہا ہے کہ یہ انٹیلیجنس کی بیس پر کاروائی کی گئی ہے اور یہ کمپلیٹلی قانونی کاروائی ہے. حکومت پاکستان اس کو اون کرتی ہے. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. جی 31/8/2013 کا بیان ہے میرے سامنے ڈی جی رینجرز کا. سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ اسلحے کے سینکڑوں کنٹینر بندرگاہ سے نکلوائے گئے اور کنٹینرز کراچی میں کھولے گئے. اسلحہ غائب کر دیا گیا جو آج شہر میں استعمال ہو رہا ہے. میجر جنرل رضوان اختر جو کہ اس وقت DGISI ہیں. میں اگر چلا جاؤں حکومت وقت کے پاس اس وقت زبیر صاحب، اب بیسکلی دیکھیں آپ کی حکومت اون بھی کر رہی ہے اس آپریشن کو، اور یہ آپریشن جو ہے پولیٹیکلی وسیم بھائی کا اپنا رائٹ ہے، وہ آبویسلی اس کو جس طرح بھی وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ پولیٹیکلی ڈیمیجنگ ہے ایم کیو ایم جیسی پارٹی کے لیے جو کراچی کی ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے. تو اب یہ بتا دیجئے کہ یہ انٹیلیجنس کی رپورٹس آپ کے پاس کب سے گیدر تھی اور آپ ایم کیو ایم کو نیشنل دھارے میں کس نظر سے اب دیکھتے ہیں اس آپریشن اور اس انٹیلیجنس کی رپورٹ کو؟ رینجرز تو کی آپریشن تو لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم خدا نخواستہ دہشت گرد جماعت ہے اس ملک کی. یہ جو آپریشن آج ہوا ہے، میرا خیال ہے وسیم بھائی نے جو اور ایم کیو ایم نے جو ابھی لائن لی ہے یہ کافی ڈفرنٹ ہے فرام الطاف حسین نے جو آج دوپہر خطاب کیا تھا. اور الطاف حسین نے یہ اون کیا تھا کہ جی یہ جو پکڑے گئے ہیں، اور کنڈیم کیا تھا رابطہ کمیٹی کو کہ جی ان کو اس جگہ نہیں چھپانا چاہیے تھا، یا ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اتنے سیریس دہشت گرد وہاں چھپے ہوئے ہیں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم میں جو وسیم اختر صاحب نے خود کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جی اگر ایسے عناصر ہیں تو ہم خود آگے آ کے، اینڈ دیٹ از واٹ دے شوڈ ڈو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پوری کی پوری جماعت ایم کیو ایم جو ہے دہشت گردی میں ملوث ہے، لیکن عناصر ہیں تو اس کو ایم کیو ایم کو کراچی کے امن کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے اور کراچی کی خوشحالی کے لیے اور خود اپنے سپورٹرز کی خوشحالی کے لیے. لیکن زبیر صاحب آپ کو تو پتا ہوگا کہ زرداری صاحب نے بڑا رجسٹ کیا آپ کے اس کنسرن کو، آپ کے اس آپریشن کو، اور کیپٹن جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ ہیں وہ تو جو ہے ان کو وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے جو آپریشن جو کیا اس میں بالکل ٹریس پاس کر دیا اتھارٹی کو، وزیر اعلیٰ سندھ کی، اور آپ نے رینجر سے مل کے ایک فیصلہ کر لیا. پہلے تو وضاحت کر دوں میں کہ وزیر اعظم کو ڈے ٹو ڈے یہ آپریشن کو ہیڈ نہیں کر رہے. انہوں نے امن کی خاطر، اور ایم کیو ایم تو خود سب سے پہلے آگے چل کے آیا تھا کہ جی امن قائم کیا جائے اور رینجرز کے تھرو قائم کیا جائے. بلکہ ایم کیو ایم تو ایک سٹیپ آگے بھی گیا تھا جس پر اعتراض بہت لوگوں نے کیا تھا، صحیح کیا تھا کہ جی پورے ملک میں فوج کے سپرد کر دیا جائے. سو ایک طرف تو ایم کیو ایم کا اتنا ٹرسٹ ہے فوج پر، سو اسی فوج کے ایک ادارے نے رینجرز نے، سو وزیر اعظم اس کو مانیٹر نہیں کر رہے کہ جی آپ جائیں اور اس پر. لیکن جس طرح سے وزیر داخلہ صاحب کا ابھی بیان آ رہا ہے کہ جی انٹیلیجنس رپورٹس تھیں اور اس انٹیلیجنس رپورٹس، وزیر داخلہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سے پہلے ساری جماعتوں کا اعتماد میں لیا گیا تھا. فیصل واٹا صاحب، آپ کی پارٹی کو اس آپریشن کے بارے میں علم تھا جو ایم کیو ایم پہ، کیونکہ ابھی چودھری نثار صاحب کی سٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ آپریشن سے پہلے ساری جماعتوں کا اعتماد میں لیا گیا ہے؟ شاہد صاحب دیکھیں، مسئلہ وہی ہے کہ ہم تو انیشل صرف میٹنگ میں بیٹھے تھے، اس کے بعد تو ہم نے اس میٹنگ اٹینڈ کرنے کا ہم نے جواز سمجھا نہیں، کیونکہ بیکار ہے. آپ نے جیسے دیکھا ابھی، آپ زبیر صاحب کو بھی سن رہے ہیں کہ وہ گول مول کر کے ایک
निडर होकर बात नहीं कर पा रहे, जो पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है फेडरेशन को, वो खुल के नहीं बात कर सकती है। खुल के क्या बात करें आप बताएं मुझे, खुल के क्या एमक्यूएम को बैन कर दें, खुल के बताएं, खुल इलेक्टेड मैंडेट है यार कराची में, उनके पास खुल के क्या बात करें? नहीं सर, देखिए शाहिद साहब इस तरह ना बात करें, इलेक्टेड मैंडेट है, फिर तो मैंडेट हमारा कराची में भी चोरी किया गया, पूरे पाकिस्तान में चोरी किया, फिर वो कहीं और चली जाएगी। प्रूव होगा तो बात मेरी शाहिद साहब आपसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप ये देखेंगे एमक्यूएम के खिलाफ कोई नहीं है, उसके मिलिटेंट विंग के खिलाफ है, चाहे वो मिलिटेंट विंग इनकी पार्टी का, हमारी पार्टी का, किसी मैं कह रहा हूं आज तो आप जुबैर साहब को अप्रिशिएट करें, वो ऑपरेशन को ऑन कर रहे हैं और वो एमक्यूएम के कुछ जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उसको एड्रेस कर रहे हैं। जुबैर साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन खुल के बात नहीं करे, घबरा रहे हैं। जुबैर साहब को बहुत खुल के बात कर रहे हैं और क्या करें? DGISI जो नहीं देखिए, जो DGISI आप मौजूदा हैं, उनके जमाने से एक्चुअली एक प्रेसिडेंट सेट हुआ था जब उन्होंने कमर तोड़ी थी पॉलिटिकल मिलिटेंट विंग्स की तमाम अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टीज के साथ। उसी लाइन को टो किया जा रहा है और रेंजर्स ने कमाल काम किया है। पुलिस नाकारा है हमारी, मुझे सिर्फ एक जवाब देने भत्ताखोरी, चोरी और पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए काम कर रही है। पुलिस का कोई काम सिवाय पॉलिटिकल मास्टर्स से कुछ भी नहीं। मेरा ख्याल है आज मैंने सोचा था कि पीटीआई के हम साथ लड़ेंगे नहीं, लेकिन चूंकि उन्होंने खुद शुरू कर दिया तो पहले अपने चोरों को निकालें। वो जो इनके एमएनए पकड़े गए हैं, जाली डिग्री लेके फिर रहे थे, तो मैं कहना नहीं चाहता था, इसकी डिबेट को मैं कहीं और नहीं लेके जाना चाहता था। मेरा ख्याल है हमें तोपों का निशाना बनाती है। तो मेरा ख्याल है कि हमने बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल होती है हुकूमत, बिल्कुल, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करना पड़ेगा। हमारा स्टेक है, पीटीआई का कोई स्टेक नहीं है। तो अगर आपको बड़ा कंसर्न है तो अपने चोरों को तो पहले निकाले ना, जो जाली डिग्री देके देते थे पूरे पाकिस्तान को। सर डिग्री और बहुत बड़ी बात है, फर्क है, भाषण निकालेंगे नया पाकिस्तान। मैं डिग्री वाले जा रहा यार, जुबैर भाई रुक जाए यार। और मुराद सईद साहब जो हैं वो अब पकड़े गए हैं, उनके ऊपर बात पे यार, ये टॉपिक नहीं है आज का। खुल के आप बात करें, अब करें खुल के बात। जुबैर साहब आज के टॉपिक के बात करें मुराद सईद के बारे में। मैं वसीम साहब के पास जाऊंगा। डिग्री जिसकी जाली है उसको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए, कोई भी हो वो हमारी पार्टी के अंदर। अच्छा भाई आ गया, लेकिन मर्डर को ना जस्टिफाई करें। वसीम भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने कब जस्टिफाई किया भाई? जी आ रही है। अच्छा वसीम भाई एक बात बताइए कि देखें पाकिस्तान, ये बड़ी एक अजीब सी बात सिचुएशन हो गई है हमारे लिए। आपका भी इलेक्टेड मैंडेट काबिल एहतराम है, हमारे लिए अफवाज पाकिस्तान भी काबिल एहतराम है, अफवाज पाकिस्तान से मुराद रेंजर्स भी है। तो अब हम रेंजर्स, शाहिद लतीफ साहब भी कह रहे हैं और पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों की यही राय है कि रेंजर्स और अफवाज पाकिस्तान एक न्यूट्रल इदारा है और उनको अगर क्रिमिनल्स के पीछे ऑपरेशन कहीं पे भी करना पड़ा वो करेंगे, और उन्होंने किए भी हैं। तो आपकी गुफ्तगू से आपसे मुराद एमक्यूएम का जो डिफेंस है उससे लगता है ऐसा है कि हमारी फौज, हमारी रेंजर्स कोई कॉन्स्पिरेसी का शिकार है, खुदा ना खास्ता कोई किसी और के कहने पर वो आपके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां करें जो कि उनके स्टैच्यूर, उनके वकार को जेब नहीं देती, और हम समझते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये तो आप बहुत भारी इल्जाम लगा रहे हैं फौज पाकिस्तान पे कि उन्होंने साजिश की आपके खिलाफ। देखिए, मैंने कोई इल्जाम अफवाज पाकिस्तान पे नहीं लगाया है। मैं शाहिद लतीफ साहब को माजी याद दिलाना नहीं चाह रहा। ट्रस्ट डेफिसिट तो है, ऐसे काली भेड़ें हर जगह मौजूद हैं। आप शाहिद लतीफ साहब भी मानेंगे, एमक्यूएम हकीकी चाइना में नहीं बनी थी, जिनापुर का नक्शा जापान से नहीं आया था। तो इतना काफी है मेरी बात, अगर वो समझ सकते हैं तो। उसके बाद कराची की डायनेमिक्स ऐसी हैं कि एमक्यूएम जब भी अरूज हासिल करती है तो कोई ना कोई ऐसा इकदाम जरूर किया जाता है कि उसको मलाइन करें, इसको बैकफुट पे लेके जाए। मैं बात करूंगा इस आज की, जो आज हुआ है। देखें, अल्ताफ भाई की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस है जराइम के हवाले से, ठीक है। अब एमक्यूएम वो जमात है जो कलअदम तंजीमें और टीटीपी के अगेंस्ट वोकल है बहुत। हमारे जो ऑफिसेज हैं उनकी प्रोटेक्शन रेंजर्स या पुलिस नहीं करती है, हमारे अपने साथी करते हैं, और जितने वेपन्स हैं उनके पास सब असला जो है वो लाइसेंस्ड है। ये हमारा हक बनता है, हमने वो किया हुआ है। नो गो एरिया कोई नहीं है, जहां नो गो एरिया है वहां ये जाते नहीं है, डरते हैं माजरत के साथ। आज मेरा हक है कि मैं अपने इलाके को प्रोटेक्ट करूं। नहीं, मेरे ख्याल में देखें, ऐसे भाई खुल के बताए ना, आप कौन से लोग एरिया है जहां पे आपके बकौल रेंजर्स डरती है जाने में? रेंजर तो हर जगह चली जाती है भाई। बहुत सारे इलाके हैं जहां नहीं जा सकती है,
یہ میں اور ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، پورا پاکستان جانتا ہے ان کو. دیکھیں اگر ایسا ہوتا، کامران ایک منٹ رکنا، اگر ایسا ہوتا رینجرز کی بریفنگ میں خود انہوں نے کہا ہے آفیسر نے کہ بہت اچھا بیہیو کیا ایم کیو ایم نے، کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوا، کوآپریٹ کیا، تو کوآپریشن کے باوجود ہمارا لڑکا مار دیا آپ نے یار. نہیں لیکن یہ تو کیسا جواب دیا آپ نے؟ وہ تو رینجرز کہہ رہی ہم نے نہیں مارا، وہ مظاہرے میں کچھ ہوا ہے. تو پھر میں کیسے مان لوں کہ وہ جو تین جو فوٹو دکھا رہے ہیں وہ 90 سے گرفتار شاہد لطیف صاحب، میں کیسے ٹرسٹ کر لوں؟ وہ لے کے آئے ہوں گے کہیں سے، وہ کہیں سے لے کے آئے وہ. ٹھیک، ایم کیو ایم کس طرح مان لے شاہد لطیف صاحب کہ وہ 3-4 بندے پکڑے گئے، وہ رینجرز نے اپنے کہیں اور سے لے کے نہیں آئے تھے؟ وہ کہاں سے لے کے آئے مجھے نہیں پتا، میرے آفس سے نہیں پکڑے انہوں نے جی. شاہد نہ 90 سے پکڑے نہ خورشید میموریل سے پکڑے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک ایسی بحث میں الجھ رہے ہیں جس کے خلاف جنہوں نے جو کام کیا ہے اور کلیم کیا ہے ان کے پاس ایویڈنس ہے، تو یہ اونس تو ان پہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے کورٹ آف لا میں جانا چاہیے، باقاعدہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. آج کیمرے کی آنکھ سے جو کچھ کیپچر کیا ہے ان کو سامنے لائیں نا، وہ ثبوت دیں اور ثابت کریں کہ وہ کسی کمبلوں میں یا جیبوں میں تو نہیں ڈال کے لے آئے تھے جو کہا جا رہا ہے. اب ان کو جواب دینا چاہیے کیونکہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، آپ ہر چیز کو چیلنج کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو اس کا جواب دینا چاہیے، کورٹ آف لا میں یہ بات آنی چاہیے. ہم کورٹ میں دوسری بات یہ ہے، ہم تو ہمارے لیگل ایکسپرٹ جو ہیں وہ طے کر رہے ہیں کورٹ میں. نہیں جانا چاہیے. نہیں آپ نہ بھی کہتے تو میں کہتا کہ کورٹ میں جائیے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کچھ چیزیں بہت بڑا الزام ہے فوج پہ، الزام بھی بہت بڑا ہے بھائی. شاہد بھائی دونوں طرف ہے نا. شاہد بھائی ایک منٹ دیتے ہیں. شاہد بھائی اگر وہ لڑکے کو کسی اور نے گولی ماری ہے تو رینجرز نے گرفتار کیوں نہیں کیا اسے؟ اگر کسی اور نے گولی ماری ہے تو رینجرز 5 فٹ کے فاصلے پہ تھی. دیکھیں وہ بھی کیمرے کی آنکھ نے کیپچر کیا ہے، وہ ری رن کریں گے سب کچھ نظر آ جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فیصلے پہ نہ پہنچے، ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے ماضی کے پاکستان کی بات کی، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ماضی کے پاکستان اور آج کے پاکستان میں سمجھتا ہوں بہت فرق آ گیا ہے. یہ اکراس دا بورڈ ریئلائزیشن ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے معاملے میں اپنا نام بدنام مزید نہیں کر سکتا. 60,000 لوگ شہید ہو گئے، لوگوں کے ساتھ ظلم ہے جو کراچی. ایک منٹ مجھے مکمل نہیں مجھے آرگومنٹ مکمل کرنے دیجیے. مجھے آرگومنٹ مکمل کرنے دیجیے. اب نہیں ایک منٹ، بات یہ ہے کہ آج کا آپ کو یہ معلوم ہے کہ نارتھ وزیرستان میں ہم بلا امتیاز آپریشن کر رہے ہیں اور پوری دنیا ایکنالج کر رہی ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر باقاعدہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے، اور یہ فوج نے کراچی سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. اور پلیز اس چیز کو نہیں دیکھیں، آپ پارلیمنٹ نے اجازت نہیں دی فوج کو. اسپیشل کورٹس کس نے بنوائے؟ اس میں ایم پی ایم بھی شامل. کامران ایک منٹ. کامران جی وسیم بھائی، بریک کے بعد آپ کے ساتھ شروع کروں گا، آپ ٹینشن والے میں آ رہا ہوں. بریک کے بعد یہ گیا اور آیا. جی بریک. جی زبیر صاحب، اب نیکسٹ اسٹریٹجی کیا حکومت کی؟ اگر خدا نہ خواستہ بلاول ہاؤس میں بھی آپ کو اسی طرح کو آپریشن کرنا پڑا، آپ کو انٹیلیجنس کی رپورٹ ملی، تو چونکہ آپ کی لوگوں کی مسائلت تو ہوئی ہوئی نا، ایک اچھی پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ کے آپ نیشنل انٹرسٹ میں کریں گے یہ سب کچھ؟ ایک تو پہلے تو ہم بالکل کنونسڈ ہیں کہ بلاول ہاؤس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ نہ کرے ایسا کبھی کوئی انڈیکیشن آیا کہ پیپلز پارٹی دہشت گردی میں ملوث ہے. سو میرا خیال ہے ابھی ہمیں کنکلوژن کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن ایک چیز بالکل طے ہے کہ بلا تفریق چاہے اس میں کوئی سیاسی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، اے این پی، تمام پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے کمیٹڈ ہیں کہ پاکستان میں اب وقت آ گیا آفٹر ڈیکیڈز، چاہے وہ نارتھ وزیرستان ہے، ساؤتھ وزیرستان ہے یا کوئی اور علاقہ ہے، وہاں پیس اور امن واپس آنا چاہیے. اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے. زبیر بھائی آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، وقت مشکلت ہے. میں صرف وسیم اختر صاحب کو آخری رسپونڈ کرنے کا موقع دوں گا. وسیم بھائی یہ بتا دیجئے کہ آج کے سارے واقعے کے بعد ایک تو ہے آپ کا اپنا ایک ڈیفینس ہے، آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کورٹ میں بھی جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں رینجر نے سازش کی آپ کے خلاف، لیکن دوسرا کیا آپ کو اپنی کوئی ریئلائزیشن ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایم کیو ایم کے اندر ہیں اور ایم کیو کرمنلز ہیں، ٹارگٹ کلرز ہیں، اور ایم کیو ایم کے کچھ لوگ ان کو پناہ دیے ہوئے ہیں؟ یہ آپ میں کوئی ریئلائزیشن ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب بکواس اور پروپیگنڈا ہے؟ فائنلی دیکھیں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ پالیسی جو ہے وہ زیرو ٹالرنس کی اگینسٹ کرائم، دہشت گردی.
اور ہم بالکل برداشت نہیں کرتے. ہم نے ماضی میں ایسے لوگ آئے تھے پارٹی میں جن کو نکالا ہے اور باقاعدہ اعلان کر کے نکالا ہے. مگر ایک چیز یہاں سامنے رکھوں, جب سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کی بات کی جاتی ہے تو کیا سپریم کورٹ کا ڈیسیشن صرف 9-0 پہ لاگو ہوتا ہے کہ بیریئرز ہٹا دیے جائیں, جو کہ وہ فورس, جو پولیٹیکل فورس جو سب سے زیادہ دہشت گردی سے لڑ رہی ہے. باقی کراچی میں شاہد لطیف صاحب کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کیسی کیسی جگہوں پہ دیواریں کھڑی ہیں, فٹ پاتھوں پہ بڑی بڑی کنکریٹ کی دیواریں کھڑی ہیں. وہاں رینجر سپریم کورٹ کے آرڈرز کیوں نہیں وسیم بھائی, میں پروگرام تو کلوز کر رہا ہوں, لیکن ایک بات بتائیے کہ فوج کو آخر آپ سے کیا پرخاش ہو سکتی ہے؟ فوج تو پورے پاکستان کی, آپ کی بھی اور میری بھی ہے. دیکھیں میری فوج آپ سے زیادہ ہے, میں کہتا ہوں. میں نے ہی اس کو بولا تھا کہ آ کے آپریشن کرو, ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے ان پہ, مگر ایسی کالی بھیڑیں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے جو یہ غلط کام کر رہے ہیں. وسیم بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ایک کامنٹ دینا چاہتا ہوں, ایک کامنٹ. دیکھیں یہ جو اینڈ پہ وسیم صاحب نے بات کی ہے, زبیر صاحب نے اس سے پہلے بات کی, مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے زبیر صاحب سے, اور میں اس معاملے میں ان کو وسیم صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں. سپریم کورٹ کی بھی ڈیسیژن ہے, ذوالفقار مرزا صاحب نے خود کہا تھا 3.5 لاکھ لائسنس 3.5 لاکھ لائسنس انہوں نے دیے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول ہاؤس میں بھی ہو سکتا ہے ریٹ. ٹھیک ہے جی, میں سمجھتا ہوں اکراس دا بورڈ ختم ہو گیا یہ آپریشن ختم ہوگا. آج کے پروگرام کو شکریہ.